جہاں جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کے اعزاز میں ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت تقریب منعقد کی گئی۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ یہاں کافی دیر تک میں بیٹھوں، لیکن باوجود اس کے کہ آج اتوار کا دن ہے، آج بہت سارے ایسے پروگرام ہیں شہر میں جہاں میری کچھ کمٹمنٹس ہیں، اس لیے میں نے گزارش کی کہ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا وقت پر آ جاؤں اور اس کے بعد کچھ دیر یہاں اس پروگرام میں بیٹھنے کے بعد آپ سے اجازت دوں۔ میں اس پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب اچھے پیارے معصوم بچے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، بڑا اعزاز ہوتا ہے، بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے ان بچوں پر بھی، ان کے والدین پر بھی، اور یقیناً ان کو اس منزل تک پہنچانے والے اساتذہ کے لیے بھی، اور اس خاص طور پر اس ادارے کے لیے بھی جو یہ نیک کام کر رہا ہے۔ یہاں مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ آج کی اس تقریب میں 55 بچے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ کرنے کے بعد یہاں آج موجود ہیں، اور ان کو اعزازات بھی دیے جائیں گے، شیٹس دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی جو کام، فلاحی کام اس فاؤنڈیشن نے کیے ہیں پورے صوبہ سندھ میں، وہ بھی قابل قدر ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا کہ وہ صرف بچوں کو قرآن کریم حفظ کرائیں یا دینی تعلیمات ان کو دیں، بلکہ جو دنیاوی تعلیمات ہیں وہ بھی بچوں کو دی جاتی ہیں۔ جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کا ایک بہت بڑا کردار ہے ہمارے اس معاشرے میں، ان کو مختلف ہنر، مختلف کام سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو کام ان کو سکھایا جائے اس پہ وہ کام کر کے اپنا گھر چلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جو ایک تاثر عام طور پہ دنیا میں یہ قائم کر دیا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو دین سے زیادہ قریب ہیں، بارش ہیں، مذہب کو مکمل انداز میں وہ فالو کرتے ہیں یا لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو لنک کر دیا گیا ہے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے ساتھ۔ اور یہ ہماری ذمہ داری تو بنتی ہے بطور پاکستانی، بطور حکومت کا حصہ ہونے کے ذمہ دار کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی دینی رہنما ہیں، اور خاص طور پہ اس قسم کے ادارے چلانے والے جو منتظمین ہیں، ان کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دنیا کے سامنے یہ جو تعصب، غلط تعصب، ایک امیج بنا دیا گیا ہے ہمارا، اس کو یہ ختم کرے اور ظاہر کرے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے مذہب کی جو اصل حقیقی تعلیمات ہیں اس کی آگاہی دنیا تک جانی چاہیے کہ دین مذہب دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، امن، محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اور ہمیں وہ قتل کرنا نہیں سکھاتا، ہمیں لوگوں کی مدد کرنا اور جان بچانا سکھاتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں ایسی کوئی بات اگر نہیں کہوں گا تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی عالم دین یہ بات کہے گا دنیا کے سامنے تو اس کا بہت بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اور آپ کا ادارہ یقیناً جس طرح بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے رہا ہے اور خواتین کو ہنرمند بھی بنا رہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا شاید عام طور پہ جو ہمارا تعصب بنا دیا گیا ہے اس سے یہ بالکل بھی نہیں جڑتی ہے۔ لیکن اگر یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو مزید پھیلایا جائے اور اس کا پرچار کیا جائے اور دنیا کو یہ بتایا جائے
کہ ایک ایسے لوگ، ایسا ادارہ جس کے متعلق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتہا پسندوں کو پیدا کرتا ہوگا، یہ لوگوں کو دہشت گردی کی طرف لے کے جاتا ہوگا، یہ ہمیں دیگر جو مذاہب ہیں ان کے خلاف نفرت ہمارے دل میں پیدا کراتا ہوگا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں مذہبی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، یہ تمام مذاہب سے جو تعلق کے لوگ ان کا حق ہے کہ وہ یہ کام کریں، اپنے مذہب کے متعلق جانیں، اس کو سمجھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے، جو دنیاوی نظام ہے، اس میں ہم کس طرح اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی فیملیز کو ڈالنا چاہتے ہیں، ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو اپنے اس کام میں مزید آگے بڑھائے، آپ کو اتنی ہمت، اتنی طاقت دے کہ آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ مزید آگے پھیلے، اور جو بچوں کو آپ قرآن پاک حفظ کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں، یہ بچوں کی تعداد ہر سال بڑھتی جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیک کام کرنے کی مزید توفیق دے، ہمت دے، سعادت دے، اور ہم جو اس تقریب میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وسیلے، آپ کے وسیلے ہماری بھی کچھ گناہ، ہماری برائیاں معاف فرمائے، اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔